اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تعالی فی کتابہ الحکمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النباء العظیم صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم۔ عزیزان محترم، ٹی وی 110 کے سامعین کرام، 7 محرم الحرام 1444 ہجری کہ یہ وہ ثانیہ والا دن کربلا کی تاریخ میں کہ جب محمد و آل محمد علیہ السلام کے خانوادہ عصمت و طہارت پر پانی ظالموں نے، یزیدیوں نے بند کر دیا۔ 7 محرم الحرام عزا خانوں، امام بارگاہوں میں روایت اور بانیان کا مخصوص سلسلہ مختلف علاقوں، شہروں، قصبوں اور مختلف ملکوں اور مختلف امام بارگاہوں میں ہر ہستی کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔ آج ہم پاک امام حسین علیہ السلام کے فرزند دلبر، فرزند ارجمند جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی سیرت و کردار اور بالاخص آپ علیہ السلام کی اس شہزادے کی بے مثل قربانی کربلا کے میدان ریگزار میں جو آپ نے پیش کی، اس پر مختصر سی روشنی ڈالیں گے۔ آپ سب کے سامنے ابھی میں نے جو سعادت حاصل کی، سورہ نبا، اس کی آیت 1 اور 2 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ نے آواز دی کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں نباہ عظیم کے بارے میں۔ عزاداران، نباہ عظیم پاک علی علیہ السلام نے وارثان قرآن ہی قرآن کی تفسیر بہتر بتا سکتے ہیں۔ بے شک پاک علی علیہ السلام جنگ صفین میں ایک ایسا موقع آیا کہ مخالف فوج سے ایک شخص کہ جس نے سر پہ آہنی خود، زرہ اور دیگر ایسا سامان حرب اپنے اوپر طاری کیا ہوا تھا، مگر وہ جب رزم جنگ کے لیے وارد ہوا تو اس سے پہلے کہ ایک صحابی اٹھتے، پاک علی علیہ السلام نے کہا کہ آپ رکیں، اس شخص کو میں خود اس کے مقابل جاؤں گا۔ علی علیہ السلام نے جب اس بزم جنگ میں اس شخص کو آہنی خود کے ساتھ اسلحہ سے لیس، زرہ پہنے ہوئے، رجز پڑھتے ہوئے دیکھا تو عربوں کی روایات کے برعکس یہ شخص اسی سورہ نبا کی تلاوت کر رہا تھا، اور عین اسی جگہ پہ پہنچا تھا جو یہ 2 آیات جب اس نے تلاوت کی تو علی بادشاہ نے للکار کر کہا کہ او بندہ خدا، کیا تو جانتا ہے کہ تو کیا تلاوت کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی، سورہ نبا کی تلاوت کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا سورہ نبا میں کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی، سورہ نبا میں ابھی میں نے تلاوت کی ہے کہ انا نبا العظیم۔ اس وقت پاک علی علیہ السلام گویا ہوئے کہ دیکھو، نبا کے معنی ہے خبر کے، اور عظیم
نباہ العظیم کا مطلب عظیم خبر۔ آپ نے اس وقت فرمایا انا نباہ العظیم، میں ہی وہ عظیم خبر ہوں کہ جس کی قرآن نے گواہی دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک دوسرے موقع پہ فرمایا کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے جب خدا نے عرش کی آسمانوں کی سدرۃ المنتہا کی سیر کروائی تو انبیاء کا جو کام ہوتا ہے وہ خبریں دینے والے ہوتے ہیں اللہ کے نائبین کی حیثیت سے۔ تو علی بادشاہ فرمانے لگے کہ میں کائنات کی سب سے عظیم خبر تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نشانیاں دکھانے کے لیے خدا نے جب عرش اور آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی تو دراصل وہاں پہ جو سب سے بڑی نشانی بھی دکھائی گئی وہ بھی میں علی ہی سب سے بڑی نشانی ہوں۔ تو یہ علی بادشاہ کہ جو انبیاء کی سب سے بڑی خبر تھے، جو خدا کی طرف سے سب سے بڑی نشانی تھے، اسی علی بادشاہ، اسی پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے، پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے میں سے آج کچھ نشانیاں کربلا کے دشت میں مانند قرآن موجود ہیں۔ انہی نشانیوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک لفظ استغاثہ استعمال کیا جاتا ہے، استغاثہ بلند کرنا، استغاثہ پیش کرنا۔ تو یہ استغاثہ بھی جیسے ذوالجناح، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا، علام و تعزیہ، دیگر بے شمار شبیہات، یہ تمام وہ نشانیاں ہیں، یہ تمام وہ استغاثے ہیں۔ عزاداری مولا حسین بادشاہ کی عزت و عظمت اور اس کے مرتبے اور منزلت پہ ہماری یہ مختصر ترین نشست آج 7ویں محرم الحرام میں داخل ہوئی ہے۔ اسی استغاثہ کے بارے میں 7ویں لال ولایت سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب بھی کوئی ہمارے استغاثے کو دیکھے اور لبیک کہے، کوئی ہماری نشانی کو دیکھے اور لبیک کہے تو لائق صد ستائش، مگر اگر ہماری نشانیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی اس کو مثبت جواب نہ دے، یعنی اس کو رد کرے خدا نخواستہ، اور ہماری فریاد رسی نہ کرے، تو مولا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اسے ذلیل و رسوا کر کے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ عزاداران، یہ جو استغاثہ ہے، اس میں ایک استغاثہ ہماری عبادات کی ماتم داری بھی ایک استغاثے کی شکل ہے، کیونکہ اس استغاثے کی مدد سے، زنجیر زنی کی مدد سے، عزائے حسینی کی مدد سے مختلف حاضریاں جو ہم پیش کرتے ہیں، غازی سرکار عباس علمدار علیہ السلام کی حاضری، اور اس کے علاوہ جو شبیہات برآمد کرتے ہیں، یہ سب کے سب دراصل وہی نشانیاں ہیں کہ جس سے کربلا والوں کی اس عظیم قربانی کی یاد آتی ہے۔ گویا ہم اس قربانی کی تجدید کے لیے ان نسبتوں کو دوبارہ سے ایک نئی آن کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، کہ آج 1444 ہجری میں
61 ہجری سے اگر آج 1444 تک ہم دیکھیں تو عزاداران یہ لگ بھگ 1383 ایئرز بیت گئے، مگر پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان کہ میرے اس بیٹے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا غم مومنین کے دلوں میں مانند حرارت و شعلہ تا قیامت شعلہ فگن اور زندہ و جاوید رہے گا۔ تو اسی نشانیوں میں سے آج جس شہزادے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عرب کی سرزمین پہ اور اس کائنات میں 18 بنو ہاشم کے ہاشمی جوان ایسے ہیں یا ایسے تھے گویا کہ ان کی کائنات میں نظیر یا مثال ملنا مشکل ہے۔ اپنے کردار، اپنے افکار، اپنے حسن اور اپنے حسب و نسب سے یہ 18 ہاشمی جوان ایک ایسی کہکشاں کی مانند تھے کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات میں ان کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اور پھر معصوم ہی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ پھر ان 18 شہزادوں میں پاک شہزادہ علی اکبر علیہ السلام وہ ممتاز و منفرد مرتبہ اور حیثیت رکھتے ہیں کہ گویا ان 18 شہزادوں میں بھی آپ مانند آفتاب و ماتاب ہیں۔ عزاداران، امام حسین علی مقام علیہ السلام کا ایک مشہور فرمان عالی شان ہے کہ اگر خدا مجھے 1000 بیٹے دیتا تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا، اور اگر خدا مجھے 1000 بیٹیاں دے یا دیتا تو میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا۔ عزاداران، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ننھے شہزادے اصغر ہیں مگر علی اصغر علیہ السلام ہیں، کہیں جناب سید سجاد علیہ السلام ہیں، زین العابدین علیہ السلام ہیں، مگر علی زین العابدین علیہ السلام۔ اسی طرح یہ شہزاد اکبر دراصل علی اکبر علیہ السلام ہیں۔ اور شاعر نے انہی کے بارے میں کیا خوب فرمایا ہے۔ پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، وہ بولے کہ یہ تو ہے صدقہ علی اکبر علیہ السلام کا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں مدینہ کے محلہ بنی ہاشم سے لے کے کل عرب میں یہ بات زبان زد عام تھی کہ آپ جب کسی گزرگاہ سے گزر جاتے تو آپ کی معطر خوشبو 2 سے 3 مہینے تک وہاں اجنبی یا مسافر آ کے محسوس کرتے تھے اور استفسار کرتے تھے کہ یہ خوشبو کیسی ہے، یہ خوشبوؤں والا شہزادہ، یہ پاک بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا کا چاند، یہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، یہ پاک حسین بادشاہ علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی شب کی دعاؤں میں آپ کو پاک بی بی سکینہ صغریٰ سلام اللہ علیہا جیسے بی بی ملی کہ آپ کے سینے کا تعویذ تھی۔ بالکل اسی طرح نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے بظاہر پردہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے گویا خدا سے یہ دعا مانگی کہ اب جب کہ نانا پردہ کر گئے تو مجھے کچھ ایسا سبب فرما دیں بارگاہ خداوندی میں۔ یہ حسین بادشاہ کی ایک گویا پکار تھی کہ جب بھی مجھے اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے تو میں اپنے اس شہزادے کو دیکھ لیا کروں۔ اسی لیے
جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا ایک لقب اطہر شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہو بہو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی ایک شبیہ تھے۔ اسی لیے شاعر نے جب آپ اس دنیا میں بظاہر موقع ابھی تو شہادت کا ہے، لیکن شروع کے ان ایام کی یاد دلانا چاہ رہا ہوں جب یہ شہزادہ اس دنیا میں آمد ہوا، اس شہزادے کا نزول ہوا، ظہور ہوا، تو شاعر نے اس کو کیا خوب سمیٹا ہے کہ بن کر ماہتاب کا چمکتا ہوا تارا آنا، جیسے قرآن میں قرآن کا پارا آنا، مرضی شبیر کی تھی ورنہ بہت مشکل تھا، مرضی شبیر کی تھی ورنہ بہت مشکل تھا، شکل اکبر میں محمد کا دوبارہ آنا۔ عزاداران، یہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام آپ جناب بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے فرزند ارجمند، اور آپ کی عربوں میں ایک وجہ شہرت اور بھی تھی۔ عرب کا اس زمانے میں دستور تھا کہ جس گھر کے چھت کے اوپر جتنا بڑا روشن آگ کا الاؤ ہوگا وہ اتنا ہی بڑا سخی، اتنا ہی بڑا اس کے گھر گویا ایک لنگر و نیاز کا ہمہ وقت اہتمام ہوگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام مدینہ شریف میں آپ کا یہ گھر کے اوپر جو الاؤ تھا یہ اتنا روشن اور اتنا دور سے نظر آنے والا ہوتا تھا کہ مسافر، بے کس، بھوکے، افلاس زدہ، مستضعف اور اس طرح کے دیگر جو لوگ تھے وہ یہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ وہ ایسا سید و سردار ہے کہ جس کا گھر یہ نشانی دے رہا ہے کہ اس کا الاؤ اتنا وسیع ہے، اس کا یہ روشن چراغ اتنا وسیع ہے گھر کی چھت کے اوپر، تو لہذا اپنی اپنی حاجات اور گویا اپنا اپنا نصیب لینے وہ اس شہزادے کے دولت قدے پہ تشریف لاتے تھے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں پاک بی بی ام لیلہ صلوات اللہ علیہا خود روایت فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ شہزادہ جب اس دنیا میں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ رات کے پچھلے پہر نصف شب ایک سایہ سا اس کے جھولے کے اوپر منڈلاتا ہے۔ کچھ دن میں نے یہ نوٹ کیا، پھر ایک دن میں نے جستجو کی کہ آج اس سائے والے شخص کا پتہ کروں۔ پردے میں رہ کے جب نصف شب کو وہ سایہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے جھولے پہ جھکا تو بی بی زینب علی علیہ السلام نے پردے سے ہی پوچھا کہ وہ بندہ خدا، تم آدھی رات کو میرے اس شہزادے کے جھولے پہ کیوں منڈلاتے ہو؟ اس وقت مولا امام حسین علیہ السلام دراصل وہ سایہ تھے۔ آپ نے اندھیرے میں ہی رہتے ہوئے پلٹ کے فرمایا، ام لیلہ سلام اللہ علیہا، اپنی آواز تھوڑی دھیمی رکھیں، میرا شہزادہ اس وقت ایسے استراحت فرما رہا ہے کہ میں اس وقت گویا نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں۔ عزاداران، یہ خوشبوؤں والا شہزادہ، یہ وہ شہزادہ کہ جو پاک امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے میدان ریگزار میں اپنی یہ قربانی پیش کرنے کے لیے
ان یزیدیوں کے سامنے حجت تمام کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں تمہاری طرف اس جوان کو روانہ کر رہا ہوں کہ جو گفتار میں، رفتار میں، کردار میں اور سیرت میں، صورت میں ہو بہو میرے نانا اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہے۔ اور میں حسین جب جب اپنے نانا کی یاد مجھے ستاتی ہے تو میں اس شہزادے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کرتا ہوں۔ عزاداران، یہ بے مثل، بے نظیر اور لازوال قربانی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی، یہ ایسی نشانی، یہ ایسا استغاثہ کہ یہ جب وقت رخصت کربلا کے اس ریگزار میں تاریخ گواہ ہے کہ آپ کو رزم جنگ میں روانگی سے پہلے پاک ام لیلہ صلوات اللہ علیہا، پاک بی بی زینب علی علیہ السلام، پاک غازی سرکار عباس علمدار علیہ السلام اور پاک مولا امام حسین علیہ السلام، دیگر حرم اور عصمت و طہارت کی پروردہ بیبیوں، دیگر اصحاب اور دیگر بچوں کے ساتھ 18 دفعہ مولا امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو روانہ کیا اور پھر واپس بلایا۔ ہر دفعہ واپس بلا کے ڈھیروں بلائیں لی جاتی، پیار کیا جاتا، گویا پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چلتی پھرتی سیرت و کردار کی شبیہ کی زیارت کی جاتی، اور پھر روانہ کر کے، اور اس طرح مقتل سے لکھا جا رہا ہے کہ 17 دفعہ بلانے کے بعد 18ویں بار جب یہ شہزادہ جنگ کے لیے روانہ ہوا تو لوگوں نے علی اکبر علیہ السلام کی جنگ میں گویا 18 سال کے ایسے جوان کی جھلک دیکھی کہ گویا علی مشکل کشا دوبارہ میدان جنگ میں تشریف لا چکے، بے پناہ جنگ کی، بے تحاشا کوفیوں کو جہنم واصل کیا، اور ایک بار فاتحانہ اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے واپس رزم جنگ سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ مولا نے فرمایا، وہ میرے شہزادے، تیری عظیم جنگ دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ منہ چوما اس وقت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام گویا ہوئے، بابا پیاس مارے دے رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی وہ سنت پوری کی کہ اپنی زبان اتھر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے لبھائے گل و گلزار سے لگائی دہنے اقدس میں، جو اس کو محسوس کیا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے، تو اس شہزادے نے محسوس کیا کہ میرا یہ بابا، میرا یہ پردیسی مظلوم امام مجھ سے کہیں زیادہ پیاس سے جاں بلب ہے۔ عزاداران، اس شہزادے نے اس وقت اجازت چاہی، بابا مجھے اب اجازت دیں۔ بے پناہ دوسرے مرلے میں جنگ لڑی، مگر دشمن کے ایک ایسے گھات لگائے ہوئے مکاری سے بھرپور سینہ اتر پہ وہ مشہور ظالم وار کیا گیا کہ جس میں نیزے کی انی اس شہزادے کے سینہ اتر میں پیوست کر کے نیزے کو توڑ لیا گیا۔ ایک بار یہ شہزادہ اس پرچھی کا زخم کھا کے اپنی سواری سے کربلا کے دشت پہ تشریف لایا اور بلند آواز سے کہا، میرا سلام آخر ہو
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ مولا امام حسین علیہ السلام، روایات بتاتی ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام اپنے اس شہزادے کی طرف جب بڑھ رہے تھے تو پاک بی بی زینب عالیہ علیہ السلام خیام حسینی سے یہ منظر ملاحظہ کر رہی تھیں کہ آپ کی سواری تو دائیں طرف کھڑی تھی مرتجز، مولا بائیں طرف جا رہے تھے۔ اس وقت پاک بی بی زینب عالیہ علیہ السلام نے خود کہا، بھیا آپ کی سواری دائیں طرف ہے، آپ بائیں کو کیوں جا رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے سید و سردار نواب کربلا نے اس وقت فرمایا، ایک عزادار کے لیے، ایک ماتمدار کے لیے، ایک حبدار کے لیے عزاداران، مولا کا یہ جملہ آپ نے کہا، وہ میری بہن، میں کیا عرض کروں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ علی اکبر علیہ السلام کے اس وقت آخر کی آواز نے گویا میری آنکھوں سے بینائی چھین لی ہے۔ برکیف تاریخ گواہ ہے کہ کبھی کونیوں کے بل، کبھی گر کے، کبھی چل کے آپ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ یہ فخر اسماعیل اور فخر ابراہیم علیہ السلام اب انبیاء حیران ہیں، صالحین شہداء حیران ہیں۔ اس وقت ایک بار فخر اسماعیل نے جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے کہا، بابا آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جو برچھی نکالنا چاہی تو برچھی تو نہ نکلی، مگر یہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام زمین چھوڑ دی۔ اس وقت پاک بی بی زینب عالیہ علیہ السلام نے خیمے سے آواز دی، او میرے بھیا، اگر کوئی مدد چاہتے ہو تو میں شریکت الحسین ہوں، بچے کو خیمے میں لے آئیں۔ اس وقت پاک امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک بار نجف کی طرف نگاہ کرتا ہوں، بہن زینب عالیہ علیہ السلام آپ دعا فرمائیں۔ اور اس کے بعد مولا امام علی مقام علیہ السلام نے عزاداران جو نعت علی پڑھ کے بابا علی کے روضہ کی طرف دیکھتے ہوئے یہ جو نیزے کی انی تو نکالی، مگر اس کے ساتھ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا وہ پاک سینہ گویا پارا پارا ہو گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضن بقضائے وتسلیما لعمری السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہم السلام۔